بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جناب، ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ جن کو الرجی رہتی ہے، الرجی کا نزلہ رہتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو وائرس کے زکام کی شروعات ہوتی ہیں، تو وائرس کی وجہ سے جو زکام ہوتا ہے اس میں بھی چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، ناک بند ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر الرجی کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں، نزلہ رہتا ہے، ناک بند ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہوائی سفر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہوائی سفر کے دوران، خاص طور پر جب جہاز فلائٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا، سب صحیح رہتا ہے۔ لیکن جب جہاز کے نیچے اترنے کا وقت آتا ہے کسی ہوائی اڈے پر، تب بہت سے لوگوں کو کان میں شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاز کب تک اترے گا، کتنی دیر لگے گی، اور وہ درد کب تک رہے گا، کہیں پردہ نہ پھٹ جائے۔ اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کہ جہاز جب کہیں سے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت اونچائی سے نیچے زمین پر آ رہا ہوتا ہے، اور جتنی اونچائی پر وہ ہوتا ہے اس وقت ہوا کا دباؤ جہاز سے باہر کافی کم ہوتا ہے، اور ہمارے کان ناک کی ٹیوب جو ہوتی ہے وہ اتنے دباؤ تک کان کے بیچ کے حصے کو لے آتی ہے۔ کان کے بیچ کا حصہ اتنا ہی دباؤ میں ہوتا ہے جتنا ہوائی جہاز سے باہر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب جہاز نیچے زمین پر آ رہا ہوتا ہے تو ہوا کا دباؤ زمین کے مطابق بہت بڑھنے لگ جاتا ہے، اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے کان ناک کی ٹیوب اگر کسی کی بند ہو تو وہ اتنی تیزی سے جو کان کے بیچ کا حصہ ہے اس میں وہ ہوا کے دباؤ کو باہر کے دباؤ سے برابر نہیں کر پاتی، اور باہر کے دباؤ بڑھ جاتا ہے، اندر کا کان کے بیچ کے حصے کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پردے پر انتہائی سخت دباؤ پڑتا ہے، اور وہ درد بھی کرتا ہے اور پھٹ بھی جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن لوگوں کو خاص طور پہ نزلے زکام کی شکایت رہتی ہے، یا یہ کہ ان کو نزلے کی شروعات ہیں یا وائرس والے زکام کی شروعات ہیں، تو ہوائی سفر سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ دوا ضرور لیں، ورنہ یہ مشکل انہیں ضرور پیش آئے گی، اور جہاز میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ عموماً میں خود بھی اس کو بھگت چکا ہوں، کیونکہ میں ایک بار دوا لینا بھول گیا تھا تو ہوائی سفر میں مجھے یہ مشکل پیش آ چکی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ نزلے میں ناک کی جلد سوج جاتی ہے اور ناک کان کی ٹیوب بند ہو جاتی ہے، اس سوجن کی وجہ سے کان میں ہوا کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ دباؤ برابر نہیں ہو پاتا اور کان پر اثر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہوائی سفر سے پہلے کان میں دباؤ ہو رہا ہے یا نزلہ زکام ہو رہا ہے تو اس کی دوا لیں، اور خاص دوا کیا ہوتی ہے، زائلومیٹازولین نوز ڈراپس یا اسپرے کی شکل میں ایک اسپرے ناک میں دونوں طرف ہوائی سفر کے شروع کرنے سے پہلے کر لیں، یا اگر سفر مختصر ہے تو اس سے پہلے کر لیں، اور اگر جہاز کا سفر لمبا ہے تو جہاز کے اترنے سے 1 گھنٹے پہلے اس اسپرے کو کر لیں۔ تو ناک کی جو سوجا ہوا حصہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کان کے بیچ کے حصے میں دباؤ برابر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس آسانی کی وجہ سے پردے پر کوئی دباؤ نہیں آتا، اور بڑے سکون سے ہوائی سفر ہوتا ہے، کان میں دباؤ اور درد نہیں ہوتا۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے اور بھول گئے، خاص طور پہ ایسی صورت میں جب آپ کو نزلے زکام کی شکایت موجود ہو یا یہ کہ الرجی کے نزلہ رہتا ہو، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کو بے حد تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان قطروں کے علاوہ جو زائلومیٹازولین کی شکل میں ہیں، بہت ہی اہم چیز ایک اور ہے،
وہ یہ کہ سفر سے پہلے ہی چیونگ گم خرید کر جیب میں رکھیں یا اپنے پرس میں رکھیں، جو بھی ہے ان چیونگ گم کا استعمال ہمیں اس وقت کرنا ہوگا، خاص طور پہ جب جہاز نیچے اتر رہا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ زائلومیٹازولین کے ڈراپس ناک میں ڈالیں تو اس کے 10-15 منٹ بعد یہ چیونگ گم جو ہے وہ کھانا چبانا شروع کر دیں۔ اس سے جبڑوں کی حرکت ہوتی ہے اور ان جبڑوں کی حرکت کی وجہ سے ناک کان کی ٹیوب کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہے اور وہ کانوں میں ہوا کے دباؤ کو برابر کرتی رہتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ منہ چلاتے رہیں اس دوران۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اور ضروری چیز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جیسے ہی تھوڑا بہت دباؤ کانوں میں محسوس ہو تو ناک کو اس طرح بند کر دیں اور منہ کو بھی بند رکھیں اور پھر منہ میں ہوا بھریں اور منہ سے ہوا نہ نکالیں، میں جیسے آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح سے۔ تو جب یہ اس طرح پھونک بھرتے ہیں تو یہ ہوا جو ہے وہ ناک کان کی ٹیوب کے ذریعے کانوں کے اندر جاتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس مشورے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس مشورے سے بے انتہا فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔